السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ ناظرین، ہمارا پروگرام آؤ نماز کی اصلاح کریں رمضان المبارک کے آمد کی وجہ سے، رمضان المبارک کی آمد کے موقع سے ہم نے چاہا کہ ہمارے وہ تمام مسلمان بھائی جو رمضان میں بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، رمضان میں اس رمضان المبارک میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، لہٰذا اس موقع سے ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ جو بھی مسلمان جو بھی برادران اسلام نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، ان تمام تک یہ بات پہنچائے کہ اپنی نمازوں کی اصلاح کر لیں، کیونکہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر نماز نہ ہو تو پھر ہماری نماز اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز بھی پڑھے، 60 سال کی نماز پڑھے اور نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو تو اس کی نماز رد کر دی جاتی ہے، سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے۔ لہٰذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری اور آپ کی نماز میں چند کوتاہیاں، چند لغزشیں، چند ایسی حرکات جس کا مجھے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے نماز میں کوئی ایسی حرکت کر دی جس سے ہماری نماز میں خلل پیدا ہو دے، تو لہٰذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ ہماری نمازوں میں لاشعوری طور پر جو حرکات، جو غلطیاں ہو رہی ہیں، ان غلطیوں سے ہم اپنے آپ کو روکیں۔ ان غلطیوں کی طرف آج ہم آپ کو اشارہ کرنے چل رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ چند غلطیاں جو میری اور آپ کی نماز میں ہوتی ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے سرسری طور پر ذکر کرتا چلوں، تاکہ اللہ رب العالمین جو محنت و مشقت کے ساتھ ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں وہ عبادتیں ہماری قبول ہو سکیں۔ تو آئیے ہم آپ کے سامنے چند غلطیوں کا انشاءاللہ ذکر کرنے چلیں۔ سب سے پہلی بات، جو تکبیر تحریمہ میں اور آپ نماز کی ابتدا میں جو تکبیر تحریمہ جس سے ہماری نماز کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بتاتے چلیں۔ تو اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وضو جو نماز کے لیے شرط ہے اس کا بھی خیال کریں۔ وضو کے معاملے میں ہمارے بہت سارے احباب، ہمارے بہت سارے بھائی اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ وضو میں اعضائے وضو مکمل بھیگے کہ نہیں بھیگے، دھلے گئے کہ نہیں دھلے گئے، اس کا پورا مکمل وضو ہوا کہ نہیں ہوا، اس بات کا خیال نہیں کرتے۔ بس جلدی میں ہم نکلنا ہی گھر سے تاخیر سے نکلتے ہیں، جیسے ہی مسجد میں اقامت ہو رہی ہے جلدی سے جلدی آئے، بھاگے آئے اور وضو کر لیا اور ناقص وضو رہا، تو نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ اس کا خیال مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے۔ جب بات وضو کی آئی تو آپ کے حوالے بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ وضو اپنے گھر سے بنا کر آئیں، اپنے مکان سے، اپنے دکان سے وضو بنا کر مسجد کو آنے کی مکمل کوشش کریں، ہم اس بات کا خیال کریں، اور اس کی بہت ضروری اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے۔ اور رہی بات تکبیر تحریمہ، جیسے ہی تکبیر تحریمہ ہم شروع کرتے ہیں اس وقت یہ خیال کریں کہ ہمارے ہاتھ کیسے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے پروگرام میں ہم پریکٹیکل ہونے آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ ہمارے ہاتھ کیسے ہونا چاہیے، رفع الیدین کیسے کرنا چاہیے، قیام، سجدہ، رکوع، قاعدہ مکمل کیسے ہونا چاہیے، انشاءاللہ پریکٹیکل طور پر ہم آپ کو بتائیں گے۔ بس اب ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کیا کیا غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں۔ پہلی بات، تکبیر تحریمہ کے موقع پر میرے اور آپ سے جو ہوتا ہے، ہاتھ اٹھانے کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں اور تھوڑا ڈھیلا ہاتھ جھلاتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آپ ہاتھ تکبیر تحریمہ کے ہاتھ اٹھائے اور فوراً باندھے، ایسا نہیں کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ جو ہے تھوڑا جھلانے کے بعد لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد رہی دوسری بات کہ نماز میں نگاہ کا رکھیں، نماز میں
ہم اپنی نگاہوں کو کہاں رکھیں؟ بہت سارے احباب آنکھ بند کر کر نماز پڑھتے ہیں، یا پھر بعض احباب نماز آنکھ کھولتے ہیں تو بس نقش و نگار، جانماز کے نقش و نگار کو دیکھتے، یا آزو بازو کو دیکھتے، یا پھر اوپر نیچے دیکھتے، یا مسجد میں بچھائی گئی غالین، یا پھر اوپر لگائے گئے فین وغیرہ کی طرف یہ لوگ نظر دوڑاتے ہیں۔ بالکل اپنی نگاہوں کو اوپر نہ اٹھائے، جیسے سجدے کی جگہ ہم اپنی نگاہوں کو رکھنا ہے اس پر مکمل پابندی کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کرے۔ اور دوسری بات، کپڑے سیدھے کرنے کی بات آتی ہے تو نماز میں ہمارے احباب بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں کپڑا بار بار سیدھا کرتے رہتے ہیں، نماز میں کپڑے سیدھے کرتے رہتے ہیں، آستین سیدھے کرتے رہتے ہیں، بال سیدھے کرتے رہتے ہیں۔ یہ ساری باتوں سے گریز کرنی چاہیے جو اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے۔ ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے ہیں تو مکمل نمازی کے طور پر نماز میں ٹینشن، جیسے تکبیر تحریمہ ہم نے پڑھ لیا بس شروع ہو جانی چاہیے ہماری نماز، وہاں بھی ہم ایسے حرکات کریں جو نماز سے باہر کی جاتی ہیں۔ اس سے مجھے اور آپ کو گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد رہی بات نماز میں جمائی آتی ہے، انسان ہے، انسان کی فطرت ہے، اگر جمائی آتی ہے تو میرے اور آپ کے لیے لازم ہے کہ اپنے ہاتھ کو مکمل، اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو مکمل بند کرے۔ زبان ایسے آتا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی بڑا منہ کھولتے ہیں، اتنا بڑا منہ کہ مسجد کے اندر اللہ اکبر، کئی احباب کے منہ سے پان پرک وغیرہ کی بات آتی ہے، کئی احباب کے منہ سے گندی بات آتی ہے، کسی ایسی چیزیں ویسی چیزیں، سگریٹ وغیرہ کی۔ نعوذ باللہ، اللہ کے گھر میں آزو بازو جو مومن مسلمان نمازی بھائی ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، پھر فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہے اس مخلوق کو بھی ہم تکلیف دیتے ہیں زبان منہ اتنا بڑا کھول کر۔ اس کا خیال کریں کہ جیسے ہی مجھے اور آپ کو جمائی آتی ہے تو پورا اپنے ہاتھ کو مکمل، اپنے منہ کو ہاتھ سے مکمل بند کریں۔ اور اس کے بعد رہی بات، بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں آنا ہے، پان پراگ کھا کر، سگریٹ پی کر، پیاز کھا کر، یہ ساری چیزوں سے گریز کرے کہ مسجد کو آتے وقت اس بات کی مکمل کوشش کی جائے کہ مسواک کرے، مسواک کر کر یا برش کر کر مسجد کو آنے کی عادی بنائے۔ کم از کم فجر میں آپ مسواک برش کر کر آتے ہیں تو دیگر نمازوں میں مسواک کی پابندی کرنے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوران نماز کی حالت میں کچھ زبان پر، منہ میں کچھ تھا، کھال کے آئے تھے، یا کچھ چیز بچ گئی تھی، یا دانتوں میں کوئی کنکر وغیرہ تھا تو ہم آ گیا زبان پر تو اس کو سامنے تھوک دیتے ہیں، فٹ سے تھوک دیتے ہیں، تھو کہتے ہیں اور تھوک دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونی چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ اگر کچھ ہماری زبان پر ہے، کچھ منہ میں کچھ کھائی ہوئی چیز، منہ میں اچانک دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز کچھ نکل کر آ گئی تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے لیفٹ ہینڈ سے نکال کر اور اس کو بازو اپنے جیب میں کہیں رکھ دے، مسجد میں کہیں نہ تھوک دے۔ مسجد غالین بچھے ہوئے مسجد ہیں، آپ اٹھے اور سامنے تھوک دیں، آپ اٹھے ادھر بازو تو کسی پر تھوک دے، آزو بازو والوں پر۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ کوئی گندی کوئی چیز اپنے منہ میں آ گئی یا کوئی اپنے منہ کے اندر کوئی اٹکا ہوا کچھ بھی دانہ ہے آپ نکال لیا تو فوراً اس کو اپنے جیب میں لیفٹ ہینڈ سے نکال کر اندر کر دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد سجدے میں جاتے وقت ایک اور غلطی جو ہم سے ہوتی ہے، وہ سجدے میں جاتے وقت ہم دیکھتے ہیں کئی مساجد کے اندر گراؤنڈ فلور میں کوئی نماز پڑھتے ہیں تو سیکنڈ فلور فرسٹ فلور میں نماز پڑھنے والے اتنی زور سے سجدے کو جاتے ہیں رکوع کے لیے، رکوع سے اپنے گھٹنے اتنی زور سے ٹیکتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ اس طرح سلاب گر جائے، نماز پڑھنے والوں پر سلاب ٹوٹ کر گر جائے، اتنی زور کے ساتھ اللہ اکبر بڑے زور سے دھن بول کر نیچے جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونی چاہیے، بڑے سلیقے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو ٹیک کر رکوع سجدے میں جانا چاہیے، اس کا بھی مجھے اور آپ کو خیال کرنا ہے۔ اور رکوع ہے، سجدہ ہے، بالکل درست اور صحیح انداز میں کرنا چاہیے۔ رکوع کرے جیسے ہی ایسے لگتا ہے سبحان اس انداز میں اتنی تیزی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، صرف آواز آتی ہے سین سن سے یہی آواز آتی ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے ہوئے طریقے پر مجھے اور آپ کو عبادت کرنی چاہیے، اس پر خیال کرنا چاہیے، رکوع اور سجدہ ہمارا مکمل ہونا۔ اور رہی بات، نماز پورے اطمینان کے ساتھ ہونی چاہیے، پورے اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے،
जिस अंदाज से नमाज पढ़नी है मुकम्मल उसी अंदाज से मुझे और आपको नमाज पढ़नी चाहिए, जैसे बताया गया वैसे नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज में जल्दबाजी से जल्दी के साथ नमाज पढ़ना, जल्दी के साथ क़िरात करना या जल्दी के साथ क़ियाम, रुकू, कायदा, सजदा, इस सारी चीज़ों से गुरेज करें कि जल्दबाजी के काम अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। नमाज में बातचीत करना या खाना पीना या नमाज में हंसना वगैरह से गुरेज करें कि नमाज में है। आप खाने पीने से गुरेज करें, बातचीत से गुरेज करें, आजू बाजू वालों की जानिब कुछ अपनी निगाहों को दौड़ाने से गुरेज करें। जैसे कि शुरू में एक बात बताया था कि आंख बंद करना मना है। नमाज की हालत में आंख बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि अपनी आंखों को सजदे की जगह ही दौड़ाते रहना चाहिए, देख के रहना चाहिए। और नमाज में मस्जिदों में अपनी जगह को खास कर रख देना एक बहुत बड़ा फितना चल पड़ा है। एक बहुत बड़ा फितना चल पड़ा है कि ख़ास तौर पर रमज़ान में भी एक बात होती है और ज़्यादातर हमको औरतों में सुनने को आती है बात कि मस्जिद में ये जगह हमारी है, ये जगह मेरी है, मैं यहाँ पर ही बैठूंगी, मैं यहाँ पर ही बैठूंगा, मैं यहीं पर रहूंगी, रोज़ाना मैं आ रही हूँ, रोज़ाना मैं जा रही हूँ बोलकर जो है कुछ अहबाब जो है ख़ास कर लेते हैं। ये तरीक़ा गलत है। रोज़ आने और जाने से पहले वहाँ पर कुर्सी रख देते हैं, वहाँ पर कोई चीज़ रख देते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर मैं ही आना है, यहाँ मुझे आना है। या कोई आकर अगर बैठ गए हमसे पहले तो हम नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि देखो हमको पहली सफ़ में जगह नहीं दी है। ऐसा नहीं, अल्लाह का घर है, जो जैसे आया वैसे जगह पाएगा। यहाँ अपने लिए कोई ख़ास जगह बनाकर आप रजिस्टर करके रख लेना, ऐसा कोई तरीक़ा नहीं अल्लाह के घर के अंदर कि आपको ख्वाहिश है आप रोज़ाना मुअज्जिन के बाजू बैठना चाहते हैं, आपको चाहिए कि वक्त से पहले पहुँच जाए। कोई बंदा अगर आपके मुअज्जिन के बाजू बैठ जाए और आप उससे नाराज़ हो जाए, ये सरासर गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मस्जिद में ख़ास अपने लिए कोई ख़ास जगह बना लेकर जो है उस पर लड़ाई झगड़ा करना ये सरासर गलत है। हाँ, आप कोई ख़ास जगह पर रोज़ाना बैठते हैं तो इसके लिए आपको जल्दी आना चाहिए। कोई आए और उसे उठा दे, वहाँ पर बैठा हुआ आदमी को उठाकर आप भेज देना, ये सरासर गलत है। और दो सजदों के दरमियान बैठने का मामला है। दो सजदों के दरमियान जो जिक्र बताया गया उस जिक्र के साथ पूरी पाबंदी के साथ इंशाल्लाह वो तफसीलात आपको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बताए जाएंगे, कौन से दुआएं और दो सजदों के दरमियान कैसे करना चाहिए, इंशाल्लाह वो भी बातें आ जाएंगी। और रही बात कि जो कायदा बैठते हैं दूसरी रकात के बाद, जो कायदे में हम बैठते हैं दूसरी और चौथी के बाद, कायदे में बैठने के ताल्लुक़ से ख़ास और अहम बात इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में जब हम बताएंगे, अगले प्रोग्राम में बताया जाएगा कैसे कैसे बैठना और कैसे नहीं बैठना। कि अक्सर देखने को आता है कि हमारे अहबाब इस बात की कोशिश नहीं करते कि क़िबले की जानिब हमारी उंगलियां हों, पैर की उंगलियां। तो इसके लिए दूसरी रकात में हम बैठ रहे हैं कायदे में, तो मेरे और आपके लिए चाहिए कि लेफ्ट पैर सुलाएं और राइट पैर खड़ा करें। लेफ्ट पैर सुलाकर उस पर बैठें और राइट पैर खड़ा करें। इसका ख्याल मुझे और आपको करनी चाहिए। ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे अहबाब दोनों पैर इस तरह मिलाकर रख देते हैं, दोनों पैर ऐसा मिलाकर रख देकर उस पर बैठ जाते हैं। ये सुन्नत से साबित नहीं, इसका तरीका नहीं है। इससे मुझे और आपको ख्याल करना चाहिए। और उसके बाद रही बात इमाम के पीछे, अगर इमाम साहब कोई भूल गए, नमाज में उनसे भूल हो गई, तो इसके लिए मुझे और आपको क्या करनी चाहिए। इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि सुबहान अल्लाह कहे। इमाम साहब चाहिए कि दूसरी रकात में कायदे में बैठना था, नहीं बैठे, उठ रहे, तो आपको याद आ गया तो आप कहें कि सुबहान अल्लाह। बहुत सारी मस्जिदों में क्या होता है, अल्लाहु अकबर कहते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं। ये तरीक़ा गलत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि अल्लाहु अकबर वगैरह नहीं, बल्कि सुबहान अल्लाह सिखाया गया, सुबहान अल्लाह ही कहेंगे। औरतें क्या करेंगी, औरतें अपने हाथ से, अपने रज़े रकात बांधे हुए अपने हाथ से इस तरीके से आवाज़ देंगी औरतें। तो वह मर्दों के लिए तस्बीह है, सुबहान अल्लाह कहना है मर्द। और उसके बाद वो अहबाब जो खुदरत होने के बावजूद, सेहत होने के बावजूद बैठकर नमाज पढ़ते हैं, कुदरत है, सेहत है, खड़कर नमाज पढ़ते हैं, बैठकर नमाज पढ़ते हैं, उन्हें गुरेज करना चाहिए कि बैठकर नमाज पढ़ना सिवाय मजबूरी में कोई और मौका नहीं है। कई हमारे ऐसे भाई हैं जो मगरिब और असर, ज़ोहर वगैरह की नफिल नमाजें बैठकर पढ़ते हैं, बैठकर पढ़ते हैं, और उनके सजदे आप देखिए इतनी तेज़ और राजधानी स्पीड एक्सप्रेस की तरह उनकी नमाजें होती हैं जो सरासर गलत और सुन्नत के खिलाफ है।
اس سے مجھے اور آپ کو گریز کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں ایسی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازوں کے مطابق، آپ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں اور آپ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری نمازیں بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی ہیں، بہت تیز اور بہت اسپیڈ نماز ہم پڑھتے ہیں، قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، یہ ساری چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس کے بعد بعض احباب زمین پر سجدہ کرنا ہے، زمین پر سجدے کی اہمیت بہت ہے، انسان سجدہ کریں تو زمین پر سجدہ کرنے کی مکمل کوشش کریں، زمین پر سجدہ کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ طاقت ہے آپ کو، قدرت ہے آپ میں کہ آپ اپنے گھٹنوں کے بل سجدے کو جا سکتے ہیں اور اپنے پیشانی کو زمین پر لگا سکتے ہیں، اس کی مکمل کوشش کریں کہ ہمارا سر اللہ کے دربار میں جھک جائے۔ طاقت ہے، ذری سی کمزوری ہے، ذری سی سستی ہے، اس کی وجہ سے آتے ہیں اور کرسیوں میں بیٹھ جاتے ہیں ہمارے احباب، اور کرسی میں بھی ایسے بیٹھتے ہیں کہ پیچھے ٹیک لگا کر بڑے اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ دونوں ہینڈل جو ہوتے ہیں کرسی کے ہینڈلوں پر دو ہاتھ رکھ دے کر ہاتھ اس طرح رکھتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ آپ پوری چستی اس کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اس طرح آپ مکمل صحت کے ابھی کے ساتھ آپ ایک دم اسٹف ہونے بیٹھنا چاہیے کہ نماز میں آپ کرسی پر بیٹھ کر ہی صحیح پڑھ رہے ہیں تو ایسا بیٹھے کہ آپ کاہل اور سست انسان کی طرح نہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں تو ایک دم پرفیکٹ بیٹھنے کی کوشش کریں، کہ ایسا نہیں کہ ہم پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں، ہم یا بازو کا کرسی ہینڈل چیئر پر جو اپنے ہینڈز کو رکھ کر بیٹھ جائیں، یہ سب غلط طریقہ ہے، اس سے مجھے اور آپ کو گریز کرنا چاہیے۔ اور رہی بات کہ جہری نماز میں، جہری نماز ہے، ہم جہری نماز میں نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں بلند آواز والی نماز میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے سے بہت سارے احباب جی چراتے ہیں، غلط ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح حدیث ہے، وہ اس کی نماز ہی نہیں، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، مکمل نہیں، اس کی نماز ناقص ہوگی۔ مطلب علماء اشارین حدیث نے بتایا کہ اس کی نماز مکمل نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام صاحب پڑھ لیے کافی ہے، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ لیے کافی ہے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لہٰذا ہم اپنی تمام نمازوں میں، وہ جہری ہو کہ سری ہو، فرض ہو کہ نفل ہو، ہر نماز میں مجھے اور آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ہر رکعت میں پڑھنی ہے، اس کا خیال مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ اور رہی بات، ایک اہم بات جو آپ کے حوالے کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی نماز شروع ہونے کے بعد مسجد کو آتے ہیں، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ ختم ہو کر کوئی اور ضمنی سورہ پڑھ رہے ہیں، دوسرے سورت، تو اتنے میں نماز کو حاضر ہو گیا، مسجد کو آ گیا، تو مجھے چاہیے کہ آیا رکعت بندہ اللہ اکبر، رکعت بننے کے فوراً بعد میرے لیے ضروری ہوتا ہے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھوں، اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ ایسا نہیں کہ پھر ہم ثنا پڑھے، سبحانک اللہم یا اللہم باعث بنی پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، یہ سب پڑھنے تک ہم سورہ وہ پڑھنے تک شاید امام صاحب رکوع میں چلے جائیں اور ہماری نماز چھوٹ جائے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ اہم ہے، آپ آئے، ثنا ختم ہو گیا، امام صاحب سورہ فاتحہ شروع کر چکے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سورہ فاتحہ سے اپنی نماز کا آغاز کر لیں، اس کا خیال مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد سجدہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلانے کے تعلق سے یا پیٹ سے لگا کر رکھنے کے تعلق سے ایک اہم بات مجھے اور آپ کو جاننی ہے۔ سجدے میں اور آپ جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو مکمل اپنی انگلیوں کو سمیٹ کر رکھیں، جما کر رکھیں، اس کے بعد جس طرح ہم کو آزو بازو والوں کو بھی تکلیف نہ ہو اس کا خیال کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں۔ ایسا نہیں کہ اپنے بغلوں کو لگا کر، اپنے پیٹ کو لگا کر اپنے ہاتھ رکھے، بلکہ اس انداز سے اپنے ہاتھ کو رکھے کہ آزو بازو والوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جائے۔ انشاءاللہ جب ہم پریکٹیکل بتائیں گے اس میں ہم بتائیں گے کہ نماز میں سجدوں کی حالت کیسی ہونی چاہیے، کیا مکمل آپ کو ہم بتاتے چلیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، دوسرا قاعدہ تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں، جب مغرب میں تیسری رکعت ہوتی ہے اور عشاء میں، عصر میں، ظہر میں جو چوتھی رکعت ہم بیٹھتے ہیں، جس کو تشہد کو ہم تورک اختیار کرنا کہتے ہیں، اس میں تورک یعنی اپنا لیفٹ پیر رائٹ پیر سے باہر نکالنا ہے۔ ہم بیٹھ رہے ہیں قاعدے میں
تو اس پیر کو, رائٹ پیر کو ایسا کھڑا کریں گے اور لیفٹ پیر کو اس طریقے سے نکال کر سامنے کی جانب موڑ کر اس طرح بیٹھیں گے. اس پر بیٹھنے کو تورک کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دو تشہد میں, دو قاعدوں میں, دوسرے قاعدے میں ایسا بیٹھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور رہی بات نماز میں, مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی صاحب آئے اور نماز پڑھ سلام کر دیے, باہر سے آئے السلام علیکم بولا, تو مجھے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس زبان سے جواب نہیں دے سکتے. انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بھی پریکٹیکل میں آپ کو ساری باتیں بتائیں گے. بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ سلام کا جواب زبان سے نہیں دینا چاہیے. اور سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے وقت, سلام جب پھیر رہے ہیں تو سلام پھیرنے کے وقت ہاتھ سے اشارہ, بازو والوں سے اشارہ, اس طریقے سے کوئی ہاتھ سے اشارہ نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد تشہد میں ہم بیٹھے ہیں تو شہادت کی انگلی ہلانے کی بات آتی ہے. شہادت کی انگلی کہاں ہلائیں گے؟ یاد رکھیے تشہد میں شہادت کی انگلی ہلانا ہم شروع کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر جو ہے ہمارے لوگ شروع کر روک دیتے ہیں. حقیقت یا تحیات للہ والصلوات, آپ اپنی انگلی کو ہلانا شروع کریے, مکمل اختتام پر آپ انگلی کو ہلائیں گے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَحَرَّكُ بِالْقُوَّةِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنی انگلی کو ہلاتے تھے. لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے اپنی انگلی کو, شہادت کی انگلی کو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہلاتے رہنا چاہیے. اپنے پورے سلام پھیرنے تک مکمل اتحیات میں ہم بیٹھے ہیں, تشہد میں ہم بیٹھے ہیں, آپ اتحیات پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں, مکمل آپ کی ذمہ داری, میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم انگلی کو ہلاتے رہیں, کیونکہ انگلی کو ہلانے سے یہودی ناراض ہوتے ہیں اور شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ انگلی ہلانا اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودیوں کو پسند نہیں ہے, وہ یہودیوں کی صفت ہے کہ شہادت کی انگلی ہلانا قاعدے کے اندر یہودیوں کو پسند نہیں, اس لیے وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں. اگر ہمارے کوئی بھائی ناراض ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ایسی صفت اپنے اندر نہ پیدا کرے جو صفت یہودیوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس پر بھی مجھے اور آپ کو خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد رہی سجدے میں, اور چند غلطیاں ہیں انشاءاللہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا چلوں کہ سجدے میں زمین پر ناک کا رگڑنا, بہت سارے احباب ایسے ہیں جو سجدے میں ناک رگڑتے رگڑتے ناک لال ہو جاتی ہے, یا پیشانی رگڑ کر پیشانی کو داغدار بنا دیتے ہیں. یہ ساری غلط ہیں. ایسا نہیں کہ رگڑتے ہیں کچھ لوگ بس اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زمین پہ اس طرح ڈال کے رگڑ دیں کہ آپ کی اعضاء, آپ کی پیشانی اور آپ کا ناک زخمی ہو جائے. اس پر بھی خیال کرنا چاہیے. اور رہی بہت اہم بات آپ کو بتاتا چلو, ہماری مسجدوں میں جو سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ ہے کہ امام کی تابع داری کے بجائے امام سے یا تو آگے کرتے ہیں کام یا تو بہت پیچھے کرتے ہیں. امام صاحب ابھی رکوع سے سجدے میں گئے نہیں, امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر کہنا شروع کیے, امام صاحب ہاتھ رکھے انہوں پہلے چلے گئے. ایسے نہیں ہونی چاہیے, ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ نماز میں امام صاحب کے ساتھ, امام صاحب کے تابع ہم کہتے ہیں, امام صاحب کے پیچھے پیچھے مجھے اور آپ کو تمام حرکات اور عادات عمل کرنا چاہیے. اور نماز میں امام سے پہلے بھی نہیں جانا چاہیے اور امام کے پیچھے بھی نہیں. بہت سارے احباب امام صاحب سجدے میں چلے گئے, اب اٹھنے والے ہیں, دیکھتے رہتے کھڑ کر, اٹھنے والے ہیں جب جاتے ہیں. ایسے نہیں, جیسے امام صاحب گئے ان کے پیچھے چلے جانا ہے, جیسے امام صاحب اٹھے ان کے پیچھے, کیونکہ ہم کہتے تابع اس امام کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, امام کے پیچھے تابع داری کے ساتھ ہم اس کی امامت کو تسلیم کر کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں. لہٰذا امام صاحب کے ساتھ مکمل اللہ, جیسے امام رکوع میں جا رہے ہیں, سجدے میں جا رہے ہیں, سجدے سے اٹھ رہے ہیں, اسی کو مجھے اور آپ کو فالو ہونا چاہیے, اس کے مطابق مجھے اور آپ کو فوراً یہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ امام کے ساتھ سورہ فاتحہ, جیسے میں نے ذکر کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ پڑھ سکتے ہیں امام صاحب کے ساتھ؟ امام صاحب چلو کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھا رہے ہیں, قل هو اللہ احد, ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہے, ان کے ساتھ کیا ہم بھی آواز ملا دیں گے؟ نہیں, صرف اجازت ہمیں سورہ اخلاص کی ہے, صرف سورہ اخلاص ہی ہم پڑھ, سورہ فاتحہ کی ہے, لہٰذا مجھے اور آپ کو سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے, کوئی اور دیگر صورتیں امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں. اور رہی بات ہونٹ حرکت کرنا نماز کے موقع پر, یہ کہنا, ہمارے بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ پڑھتے نہیں, کیا بھیا آپ کچھ بھی پڑھتے نہیں؟ میں منہ ہلاتا نہیں بھائی, دل سے پڑھ لیتا. نہیں, یہاں پر ہونٹ حرکت کرنا ہے, آپ کے دل سے پڑھ لینے کی بات بیکار ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے
کہ ہونٹ ہلانا چاہیے، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے، اس انداز سے مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے۔ دل کی نماز نہیں ہے یہاں پر، جسم اور اعضاء کے ساتھ ادا ہونا ہے، دل سے ادا ہونے والی نماز مقصود نہیں ہے کہ صرف دل سے ہم فلاں کر لیتے، دل سے فلاں کر لیتے، تو یہ غلط ہے۔ اور رکوع کے فوراً بعد سیدھا کھڑے ہوئے بغیر سجدے میں چلا جانا، رکوع کے بعد اٹھ کر سیدھا کھڑا، مکمل اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس کے بعد سجدے کو جانا۔ بہت سارے احباب ہیں اللہ اکبر، اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے اور فوراً چلے جاتے ہیں، یہ سارے غلط ہیں، ایسے کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے بعد نماز میں اذکار کو جہرن پڑھنا غلط ہے، زور زور سے اذکار پڑھنا، نماز میں زور زور سے دعائیں پڑھنا غلط ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آہستہ سے آہستہ آپ نماز پڑھیں، آپ کے آزو بالوں کو تکلیف نہ ہو، اور جہرن پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اجازت نہیں، اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز میں اذکار زور زور سے نہیں پڑھیں گے۔ اور مسجد میں زور سے ڈکارنا، کوئی ڈکار آ رہا ہے، گیس ٹربل ہے، کوئی ہے، تو ہمارے بہت سارے احباب ایسے نعوذ باللہ من ذالک بڑے تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اتنا زور سے ڈکارتے ہیں اور اتنا بڑا منہ کھولتے ہیں کہ آزو بازو والوں کو منہ کی بدبو محسوس ہوتی ہے۔ جیسے شروع میں بتایا، ڈکار کی وجہ سے یہ صاحب بریانی کھا کے آئے، یہ صاحب مسالے کھا کے آئے، آزو بازو والوں کو مسالے کی باس ان کے منہ سے نکال کر دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کتنی گندی بات ہے کہ آج کو ڈکار آ رہا ہے، کچھ آ رہا ہے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے، اس اعتبار سے اپنے ڈکار کو جو ہے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرے۔ اور رہی بات صف میں شگاف پیدا کر چھوڑ دینا، شگاف ہے، صف ہے، آپ سب بندی باندھ رہے ہیں، سب باندھ رہے ہیں نماز کے لیے، تو چاہیے کہ صف کو مکمل کریں، صف کو مکمل کرے، پہلی صف پوری ہونے کے بعد ہی دوسری صف میں جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں مسجدوں کے اندر پہلی صف میں ایک آدمی کی یا دو آدمی کی جگہ باقی رہتی ہے، آج خصوصاً کرسی ڈال کر پڑھنے والے زیادہ ہیں، تو اس موقع پر کیا ہوتا ہے، کرسی والے احباب بیٹھنے کی وجہ سے تھوڑی جگہ ادھر ادھر دو طرف چھوڑ کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی جگہ پہلی صف میں خالی رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے دوسری صف والوں کی نماز پر شک کیا جاتا ہے، کیونکہ پہلی صف مکمل کرو، اس کے بعد دوسری صف مکمل کرنے کا حکم ہے۔ آپ پہلی صف مکمل نہیں ہے، دوسری صف شروع ہو جا رہی ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ پہلی صف مکمل کرنے کی مکمل کوشش کی جائے۔ میں مؤدبانہ بڑے عاجزگی کے ساتھ میں معزز علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں ہم اپنے مصلیوں کی صفوں کی درستگی کا خیال کریں کہ صف مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کا بھی خیال کریں کہ صف کی مکملی کے بعد ہی دوسری صف کی اجازت دے۔ اس کے لیے میں خصوصاً معزز علماء کرام ائمہ مساجد سے میں گزارش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور بات جو کچھ باقی ہیں، اچھا، تو نماز کی حالت میں اگر کوئی احباب پہلی صف میں کوئی صاحب نماز پڑھ رہے تھے، ان کا وضو ٹوٹ گیا، وہ نماز چھوڑ کر چلے گئے پیچھے، تو پیچھے والے جو آ رہے ہیں کئی احباب، وہ جا کر وہاں پر کھڑے ہونے کے لیے ڈرتے اور شکتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز میں جگہ خالی ہو گئی ہے صف کے اندر، وہ صاحب کو وضو ٹوٹنے کی وجہ سے نماز توڑ کر چلے گئے، تو آپ جائیے اور وہاں پر صف کو مکمل کر دیں، اس کا خیال بھی مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ نماز میں بہت ساری غلطیاں ہیں جو مجھے اور آپ کو بلاشعوری طور پر ہم سے ہو رہی ہیں۔ ایک اور اہم غلطی جو میں آپ کے سامنے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں ہم اپنے کپڑے اتنے سخت پہنتے ہیں۔ میرے معزز ناظرین بھائیوں، میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز کو ہم مسجد کو آ رہے ہیں، اپنے کپڑے پاک اور صاف اور بہتر سے بہتر کپڑے پہن کر آؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت مسجد کو آتے وقت جو ہے، زینت یعنی خوبصورتی کی چیز، اچھی طرح پہن کر آؤ، خوبصورتی اچھے انداز میں آؤ مسجد کو، لہٰذا پھٹے پرانے گدرے کپڑے پہن کر آتے ہیں اللہ کے گھر کو آتے ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ ہے اتنا شارٹ پہنتے ہیں شرٹ کہ انسان رکوع میں اور سجدے میں جاتا ہے تو پیچھے کا حصہ دکھائی دیتا ہے، پیچھے والے کی نماز کو فتنے میں ڈالتے ہیں، یہاں آپ کی سطر کھل جاتی ہے پیچھے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو نماز ختم، آپ کی وضو ٹوٹ گیا تو نماز ختم۔ دیکھتے ہیں کتنے بھائی جینس وغیرہ بڑے خطرناک پینٹ پہنتے ہیں، ذرا رکوع میں جاتا ہے تو شرٹ بھی جو ہے شارٹ ہو گیا، آج کل
पैंट भी शॉर्ट हो गई, शर्ट भी शॉर्ट हो गया। पैंट इतनी शॉर्ट हो गई कि ऊपर का कुछ दिख रहा, शर्ट इतना शॉर्ट हो गया कि रुकू में जाता है, सजदे में जाता है तो पीछे का पूरा नमाजियों को दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से दूसरे नमाजों की नमाज भी गड़बड़ में पड़ जाती है, परेशान हो जाते हैं और आपको भी अजर से महरूम कर दिया जाता है, यानी आपका वजू टूट जाता है। लिहाजा ये चंद गलतियां थी जो मुझे आपके सामने रखनी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह पाक कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह मुझसे भी अगर कोई गलती हो रही हो लाशऊरी तौर पर, अल्लाह मुझे भी इस्लाह की तौफीक नसीब फरमा। और जितने हमारे नाजरीन देख रहे हैं, ऐ अल्लाह उन तमाम नाजरीन को इससे इस्तेफादा करते हुए इस गलतियों को दूसरों तक दूसरों की इस्लाह गलतियों के जरिए करते हुए इस वीडियो के जरिए दूसरों की इस्लाह भी कराएं, ताकि इंशाअल्लाह तमाम बरादरान इस्लाम जिन से भी गलतियां हो रही हैं नमाज की हालत में, उन तमाम गलतियों से बचकर रमज़ानुल मुबारक जो हम पर साया फिगन होता है, उस रमज़ान मुबारक में हमारी नमाज एकदम अल्लाह के दरबार में सुरखरुई हासिल करने के काबिल बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारेला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, देखने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। रमज़ान मुबारक जो महीना, जिस महीने का इंतज़ार बड़ी शिद्दत से हमें हो रहा है, अल्लाह उस महीने की सही कदर करने वाला हम सबको बनाए, हमें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। अल्लाह जो भी अल्लाह बीमार है, अल्लाह सबको सेहत अता फरमा, रमज़ान में रोज़े रखने के रास्ते फराम फरमा, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारा अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह नमाज के प्रैक्टिकल इंशाअल्लाह आपको की जाएगी कि नमाज में जो गलतियां मैंने आपके सामने बताया है उसका प्रैक्टिकल इंशाअल्लाह उन गलतियों की इस्लाह करते हुए इंशाअल्लाह प्रैक्टिकल तौर पर आपके सामने इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो आने वाली है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।